ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں ڈاکٹر ساجد مقبول، پاکستان کے نامور چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جو فگرز ہیں جو ہم سیاستدانوں کی زبانی بھی سنتے ہیں اور ویسے بھی جو شائع ہوتے ہیں، اکنامک سروے میں بھی ہوئے کہ پاکستان میں 40% سٹنٹڈ گروتھ ہے بچوں میں. اب ایک تو ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ یہ میل نیوٹریشن اور جو سٹنٹنگ ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور اس پر کیا کام کیا جا رہا ہے پاکستان میں اس کو دور کرنے کے لیے؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے کہ 40 یا 41% ہمارے بچے جو ہیں وہ جس کو ہم کہتے ہیں سٹنٹڈ ہیں، یعنی ان کا جو قد ہے، ان کی جو لمبائی ہے وہ عمر کے حساب سے کم ہے. صحیح. اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں غذا کی کمی جو ہے کچھ مدت کے لیے ہو چکی ہوئی ہے اور اس وجہ سے یہ ایسے ہو گئے ہیں. یہ میں بتاتا چلوں کہ یہاں 2-3 ٹرمز یوز کی جاتی ہیں. ایک انڈر ویٹ کیا جاتا ہے، یعنی وزن جو ہے وہ کم ہے اس عمر کے حساب سے. مثلا اگر 4 سال کا بچہ ہے تو اس کا عمر جو ہے 4 سال کی ہے، مگر اس کا وزن جو ہے وہ 2 سال کے بچے کا ہے. دوسرا ایک اور لفظ ہم استعمال کرتے ہیں جس کو ہم ویسٹنگ کہتے ہیں، یعنی اس وقت اس کی ہائٹ کے حساب سے، اس کی لمبائی کے حساب سے اس کا وزن جو ہے فوراً کم ہو گیا ہے. تو یہ تینوں فارمز یوز ہوتی ہیں، مگر سٹنٹنگ اس لیے ہوتی ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ہوا ہوتا ہے اور اس کو ہم یعنی کچھ دیر کی غذائی قلت کا اثر سمجھتے ہیں. تو ہمارے ملک میں مسائل جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں جب ماں حاملہ ہوتی ہے، یعنی بچہ پیٹ میں ہوتا ہے. تو اس کے لیے وہ ذہنی طور پہ تو خیر میں نہیں کچھ کہوں گا، مگر جسمانی طور پہ وہ تیار نہیں ہوتے ہیں کئی مرتبے، اور ان کی بہت سی غذا کی کمی ہوتی ہے جو ہونی چاہیے نہیں. ہمارا ملک اتنا غذا میں کمزور نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایسا اناج نہ ہو، غلہ نہ ہو، کھانے کی چیزیں نہ ہو، مگر اس میں آگاہی کم ہوتی ہے. وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو جو حاملہ عورت ہے پھر وہ حمل کے دوران بھی اتنا زیادہ نہیں کھاتی جتنا اس کو کھانا چاہیے. اس کے بعد اگر اس کی غذائی قلت ہو تو پھر جو بچہ آ رہا ہے اس پہ اثر پڑتا ہے. تو اس کا وزن جو ہے وہ بجائے نارمل وزن ہونے کے 3 کلو گرام ہونے کے بجائے 2.5 اس سے کم ہوتا ہے. تو اس کی بھی شرح جو ہے ہمارے ملک میں ذرا زیادہ ہے، 25% تو کم از کم ہے. اور اس کے بعد ماں کا دودھ نہیں پلایا جاتا. میں آپ کو پوری کہانی سنا رہا ہوں. صحیح ڈاکٹر صاحب. اس کے بعد ماں کا دودھ نہیں ملتا تو غذا صحیح نہیں ہوتی پہلے 6 مہینے میں خاص طور پہ. قرآن کا حکم ہے کہ آپ 2 سال تک مائیں اپنا دودھ پلائیں، مگر بہت سی مائیں شروع تو کرتی ہیں مگر وہ پھر مکمل نہیں کرتی یا کچھ اور بھی ساتھ شامل کر لیتی ہیں. اور آخری وجہ یہ ہے کہ وہ جب 6 مہینے کا ہو جاتا ہے بچہ تو ہم کہتے ہیں اس میں تھوڑی ٹھوس غذائیں شامل کرنی چاہیے. تو یا تو شروع نہیں کرتی دودھ پلانا، جب پلانا شروع کرتی ہیں تو پھر دودھ چھوڑتی نہیں ہے. یعنی چھوڑنا تو ہم نہیں کہہ رہے کہ چھوڑیں، 2 سال تک پلائیں، مگر اس میں پھر اور چیزیں بھی تو اس کی بھی تو ساتھ ضرورت ہوتی ہے ٹھوس غذا کی، تو وہ نہیں دیتی. تو یہ پورا ایک سائیکل ہے جس کو ہم پہلے 1000 دن کہتے ہیں جو 2 سال تک چلتا ہے. تو اس میں بہت غذا کی کمی ہوتی ہے اور پھر یہ ساری عمر رہتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیونکہ پاکستان میں یہ شرح بڑھ رہی ہے، تو کیا آپ نے بالکل درست فرمایا کہ پاکستان میں ایسا تو نہیں کہ اناج کی قلت نہیں ہو یا خدا نخواستہ وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوں کہ جو ضروری ہے ماں کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی، تاکہ یہ جو گریجول آپ نے پورا سمجھایا کہ کہاں سے یہ ٹرانسفر ہونا شروع ہوتا ہے، جو پھر ہم کہتے ہیں کہ بچہ اپنی عمر کے حساب سے اس کا وزن نہیں ہے یا اس کی ہائٹ کے حساب سے اس کا وزن نہیں ہے. کیا آگہی نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو بہت بار جب سے مجھے یاد ہے میں نے صحافت شروع کی، مدر اینڈ چائلڈ پروگرامز اتنے سارے مختلف ادوار کے اندر آئے، تو ویئر آر وی لیکنگ؟ جی دیکھیے، یہ نہیں ہے کہ کچھ ہو نہیں رہا ہے، وہ ہو تو رہا ہے کام، مگر دیکھیے ہمارے بہت سے جو ہم آگاہی کے پروگرام کرتے ہیں
وہ بڑے شہروں میں اور بڑے ہسپتالوں میں میڈیکل ٹیچنگ سینٹرز وغیرہ میں کرتے ہیں. حالانکہ جو زیادہ اس طرح کی بچے ہیں وہ دیہاتوں میں، گاؤں میں، چھوٹے شہروں میں، ان جگہوں پر ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں اس بات کا بھی عمل دخل ہے کہ ہم بچوں میں غذا کی کمی کو بچوں کے اسپیشلسٹ اور ڈاکٹرز شاید اتنی اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ بچے ہمارے بیمار ہو جاتے ہیں اور شرح بیماری کی جو ہے وہ ذرا زیادہ ہے باقی ملکوں کے حساب سے، صحیح. کیونکہ ابھی ہم جس کو کہتے ہیں کہ ڈیولپنگ ملک ہیں. تو جب بیماری ہوتی ہے تو بیماری میں توجہ جو ہے وہ بیماری پہ چلی جاتی ہے. مثلا کھانسی ہوئی، زکام ہوا، پیٹ خراب ہوا، تو اس پہ آپ ساری توجہ اس پہ دے دیتے ہیں. اب اس میں دوائیاں ہیں، اس میں ہسپتال داخل ہے، یہ ہے وہ ہے. تو دو چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں اس میں، غذا اور حفاظتی ٹیکے، جو دونوں بہت ضروری ہوتے ہیں. یقیناً. حفاظتی ٹیکے جو ہیں وہ اس کی وجہ سے کہ وہ بیمار نہ ہو بچہ، اور غذا کا بھی یہی تعلق ہے. جب آپ کی قوت مدافعت ہی نہیں بڑھے گی اور وہ غذا سے آتی ہے، تو اگر غذا میں کسی چیز کی بھی کمی ہو تو پھر وہ اس کا اثر جو ہے جسمانی بھی ہوتا ہے اور ذہنی بھی ہوتا ہے. یہ بہت سے لوگ نہیں سوچتے کہ سمپل سی چیز آپ کو بتاتا ہوں، فولاد کی کمی ہے، آئرن کی کمی ہے، وہ جسمانی ہی نہیں ذہنی بھی نشو و نما پہ بھی اثر اثر پڑتا ہے. ڈالتی ہے.